السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر۔ قابل قدر صدر اجلاس بڑے بھائی حضرت مولانا معین الحق فیضی حفظہ اللہ اور ناظم اجلاس ہمارے چھوٹے بھائی شمشیر فیضی حفظہ اللہ، شیخ ممتاز عارفی حفظہ اللہ، شیخ مظفر صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، انشاءاللہ کل میں نے فتنوں کے حوالے سے، فتنوں کی آندھی اس موضوع سے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور میں نے پہلے ہی موضوع بتا دیا تھا کہ دوسری شب میں انشاءاللہ نمازوں کے حوالے سے، نمازوں سے غفلت کب تک، یا نمازوں کی اہمیت، فضیلت، سجدوں کی فضیلت، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے بھائیوں کا اصرار ہے اور میرے موضوع کے سے متعلق ایک آدھ بند بھی اس میں ہے، میں دو چار مصرے سے اپنی بات شروع کروں گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، دلوں کی خواہشیں تیری تجھے برباد نہ کر دے، خدا کو بھول کر انسان، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، خدا کو بھول کر انسان تو در در بھٹکتا ہے، کہیں یہ تیری غداری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے۔ جو مصرع میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں،
نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے، نمازیں تو نہیں پڑھتا بہت معذور بنتا ہے، بہانہ اور معذوری تجھے برباد نہ کر دے، بہانہ اور معذوری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے دین کی فرصت، ہے فرصت تجھ کو دنیا کی نہیں ہے دین کی فرصت، یہ چالیں اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، نبی کے دین سے دوری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ اس کی غایت، اس کی حکمت کو سمجھتا ہے، اور ایسا شخص دانا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، جو مقصد تخلیق انسانیت کو سمجھ جائے وہی عقل مند ہے، اور جو اس دنیا میں اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہ سمجھ سکے تو پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اس کی زندگی بہائم کی طرح، چوپایوں کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بالکل سیم اسی طرح وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتا، کھاتا ہے، پیتا ہے، مٹر گشتی کرتا ہے، لہو و لعب میں، دھینگا مستی میں زندگی برف کی طرح پگھلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ عظیم ہے وہ انسان، عظیم ہے وہ مسلمان جو اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، عظیم ہے وہ انسان جو سجدوں کی لذت کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے سینے میں۔ اور جب ایک مسلمان اللہ کے حضور اپنے ماتھے کو ٹکا دیتا ہے، اللہ کی دہلیز پہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ہائے ہائے، اللہ اس احکم الحاکمین کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ کیوں؟ جب بندہ اپنی ناک کو خاک آلود کر لیتا ہے، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے رگڑنے لگتا ہے، یہ ناک، اس ناک کو اونچی رکھنے کے لیے لوگ دنیا میں کیا نہیں کرتے کہ ناک کہیں کٹ نہ جائے، مگر اسی ناک کو بندہ جب اللہ کے سامنے رگڑنے لگتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، گویا یہ بندے کی طرف سے اللہ کے سامنے مکمل خود سپردگی کا اعلان ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ ہے تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، ایک حقیر فقیر بندہ ہوں، لاچار، نادار، مفلس، غریب، اور اے اللہ تو داتا، تو غنی، تو دستگیر، میں محتاج اور فقیر۔
سجدہ کرنا اللہ کے سامنے، سر جھکانا ایک عظیم عبادت ہے میرے بھائی، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ سجدوں سے دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کو جو لذت محسوس ہوتی ہے، اس لذت کو وہی محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، اپنے اس پالنہار، اپنے اس معبود کے سامنے سر نہیں جھکاتے، گویا وہ متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں۔ اور جو سر کو جھکانے والے ہیں وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، فروتنی والے ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں، تذلل والے ہوتے ہیں، خاکساری والے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے والے انسان مسلمان خاکسار ہوتے ہیں، اور جو سجدہ نہیں کرتے وہ گویا 56 انچ کا سینہ پھلا کے یہ درشانے کی، یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بندہ اسی اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھائے، تو تکبر اور اکڑ دکھانے والوں کا انجام بھی سن لو۔ نبی کی زبان سے کائنات کے امام مدنی سردار اپنے اللہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، الکبر ازاری والکبریاء ردائی من نازانی فی واحد منہما عذبتہ وفی روایت ادخلتہ فی النار۔ تکبر میری چادر ہے، کبر و غرور میرا ازار ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے جہنم میں ضرور ڈالوں گا۔ اکڑ دکھانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا دوستو۔ دنیا میں جو چھاتی پھلاتے ہیں، 56 انچ کا سینہ دکھاتے ہیں، ہائے ہائے، قیامت کے دن ایسے متکبروں اور گھمنڈیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان وَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسْ وَيُسْقَوْنَ مِن طِينَةِ الْخَبَالِ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح حقیر اور ذلیل ہو کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لوگ انہیں اپنے پیروں سے روتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دنیا میں جو انسان اپنی ناکوں پہ مکھی، اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، بلکہ اپنے معبود اور پالنہار کے سامنے سر جھکانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، ایسے شخص کو اللہ جل شانہ چونٹی کی طرح بنا دیں گے، شکل انسان کی ہوگی، لوگ اسے پیروں سے روتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور انہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام بولس ہے، اس وادی میں ان کو پکڑ کے قیدی بنا دیا جائے گا، جہنم کے قیدی ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ بہ کر کے جہاں آ رہا ہوگا، وہیں سے ان کو پانی پلایا جائے گا، وہ بدبودار پانی وہی پیپ اور خون پسینہ پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ، اپنے اس پالنہار، اپنے اس معبود کے سامنے کبھی بھی اکڑنے کی کوشش مت کریے، کبھی بھی سینہ پھلانے کی کوشش مت کریے۔ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اپنے گردن کو، اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ہمیشہ جھکاتے رہیے۔ اور جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے بندے، قیامت کا جب منظر ہوگا، اللہ جل شانہ محشر کے میدان پہ آئیں گے، عدل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے، فرشتوں کی پوری جماعت، پوری ٹیم لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنی عظمت و جلالت کی ایک جھلک دکھائیں گے، اور اللہ جل شانہ اپنی پنڈلی کو اپنی پنڈلی سے کپڑا سرکائیں گے، اپنی پنڈلی کو کھولیں گے،
اور لوگوں کو یہ حکم دیا جائے گا اس عظمت و جلالت والے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ جو دنیا میں سجدے میں گرا کرتے تھے وہ دھڑا دھڑ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا، اللہ پورے جاہو جلال کے ساتھ عدل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا۔ ان کا بھی جی چاہے گا کہ اللہ کے سامنے لاؤ، آج تو میں سجدہ کر لوں، دنیا میں بھلے نہ کیا تھا، لیکن وہاں انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، ان کی پیٹھ تخت ہو جائے گی، لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ لیجئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اس دن، قیامت کے دن، جب پنڈلی اللہ کھولیں گے اور لوگوں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان کے چہرے پہ ذلت و مسکنت طاری ہوگی۔ اس سے پہلے انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، دنیا میں صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن دنیا میں جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بھی وہ سجدے کی لذت سے محروم کر دیے جائیں گے، سجدے کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ فیصلہ آپ کیجئے، جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں، کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو سجدے کی دعوت دیں گے، حکم دیں گے، تو آپ سجدے سے اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتے ہو یا سجدے کی نعمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے آپ بتائیے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوگی کہ قیامت میں وہ سجدے کی نعمت اور دولت سے محروم نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں کثرت سے سجدہ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک سجدے کی قیمت آپ کیا جانے؟ ایک سجدہ شاید آپ کی نجات اور بخشش کا ضامن ہو جائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیو، ابلیس کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، مگر ابلیس نے اعراض کیا۔ اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، اس کے اندر روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدے میں گر جائے، اور ابلیس کو بھی ساتھ میں یہ حکم ہوا تھا کہ وہ سجدے میں گر جائے، مگر ابلیس نے تکبر کیا، اکڑ دکھائی۔ قرآن پڑھیے، سورہ اعراف پڑھیے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اللہ کہیں گے، او ابلیس، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، کون سی چیز تجھے سجدہ کرنے سے روک رہی تھی؟ ابلیس کہے گا، اس کی دلیل ذرا سنیے، ابلیس کی بدماشی دیکھیے، کہے گا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس کہے گا، اے اللہ، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ تو مٹی کو بھی کھا جاتی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے، سرکشی، بدماشی دیکھ لیجئے۔ زیادہ عقلی گھوڑا دوڑایا، گمراہ ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کو غصہ آیا، اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، چل یہاں سے رفو چکر ہو جا، نکل، بھاگ میری جنت سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ او
ابلیس میں تجھے جنت میں اترانے اور تکبر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جنت میری ہے, جنت کا مالک میں ہوں, ساری چیزوں کا مالک میں ہوں, تجھ کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. میرے سامنے تو عقل دکھانے آیا ہے, میرے حکم کو ماننے سے تو انکار کر رہا ہے اور الٹی سیدھی دلیلیں بھی دے کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. چل یہاں سے نکل جا, تو ذلیلوں میں سے ہے, تو رسوا لوگوں میں سے ہے. لیکن ابلیس نے نکلتے نکلتے اللہ سے ایک مہلت مانگی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین. اللہ نے کہا جا, تجھے مہلت دی گئی. ایک بدماشی اور دیکھیے, کہتا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس نے کہا اے اللہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے, میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. اے اللہ تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے پھر سے اسے پھٹکار لگائی اور کہا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا. او ابلیس تو ذلیل و رسوا ہو کر میری جنت سے نکل جا. جس نے بھی تیری پیروی کی میں تجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا, کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا. گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, اور کسی بے کس کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا. جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا. اور بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, ہزاروں سال گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. میرے بھائیو, ابلیس سجدہ نہ کرنے سے رادہ درگاہ ہو گیا, لیکن سجدے سے اسے الرجی بہت ہے. کہ ہم لوگ جو سجدہ کرتے نا اللہ کے سامنے جھکتے نا, اس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے یار مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا, میں اگر مان لیتا تو میں بھی سرخرو ہو جاتا. میں نے تو انکار کیا, میرے لیے جہنم کی آگ ہے. اور یہ بندوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا, یہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ سجدے والی آیت پہ پہنچتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے تو ابلیس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں رونے لگتا اور کہتا ہے او میرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. ابن آدم کو سجدے کا حکم دے دیا گیا, اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے. مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم کی دردناک عذاب ہے. میرے بھائیوں, اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سامنے ساری چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے. کافر تک بھی ان کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. چرند پرند, حیوانات, نباتات, جمادات, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ آبشار, یہ جھرنے, یہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں, جتنے پرند چرند ہیں, ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا, رب کا قرآن کہتا ہے. آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سجدہ کرتی ہیں؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، علماء بیٹھے ہیں، قرآن کا انداز دیکھیے، فصاحت بلاغت دیکھیے، جمیع الناس نہیں کہا اللہ نے، تمام بندے سے ہر چیز دنیا کی سجدہ کرتی ہے، لیکن تمام انسان نہیں کہا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ بھی سجدہ کرتے لیکن سارے نہیں کرتے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے لوگ جو سجدہ نہیں کرتے، سجدے سے انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ جو سجدہ کرتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ جو سجدہ نہیں کرتا اسے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا، آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ جب سجدہ بولا جاتا ہے تو نمازی سمجھ لیجئے آپ، بھئی سجدہ کا مطلب نماز ہی میں سب سے زیادہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور میرے بھائیوں کثرت سے سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بکثرت السجود، او ثوبان کثرت سے سجدہ کیا کرو، کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ السَّجْدَةَ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، تم ایک سجدہ اگر کرو گے تو اللہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ تمہارے نام اعمال سے مٹا دے گا۔ ہائے ہائے، لیکن سجدوں کی نعمت، نمازوں کی اہمیت وہی لوگ سمجھتے ہیں جو سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے میں جو بڑی مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی کہ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وفاقو بحاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ یہ زمین سوال کر رہی ہے، جس دھرتی پہ آپ چلتے پھرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، بھیا وہ نمازی کہاں ہے جو حالت جنگ میں بھی نماز مس نہیں کرتے تھے؟ ہائے ہائے، خوف کی حالت میں بھی نماز معاف ہے کیا؟ لڑائی کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے، رسیا اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، تو کیا وہاں کے لوگوں کے لیے نماز معاف؟ مجھے بتائیے۔ جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، جو سینک اور فوجی، اگر وہ مسلمان ہیں یا عام پبلک، عام جنتا، ہمارے نبی نے جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھ کے لوگوں کو طریقہ بتا دیا۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر دشمن
دشمن سامنے ہے، اللہ کے رسول صحابہ کی ایک جماعت کو نماز پڑھا رہے ہیں، ایک جماعت میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہتھیار لے کر سب بستہ ہے، پوزیشن سنبھالے ہوئی ہے۔ ایک جماعت کو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ جب جماعت جا کر کے دشمن کے سامنے مورچہ بند ہو جاتی ہے، ہتھیار سنبھال لیتی ہے، وہ دوسری جماعت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول انہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے۔ اور جب یہ بات آئی کہ زخموں کی حالت میں سجدہ کیا ہوتا ہے، تیر لگ چکا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ ذات الرقا سے لوٹتے ہوئے ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، سستانے اور آرام کرنے کے لیے رات کے وقت۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آج رات ہماری نگرانی کون کرے گا؟ 2 صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عباد ابن بشر اور عمار بن یاسر، کہتے ہیں اللہ کے رسول پورا لشکر آج آرام کرے گا، سوئے گا، ہم دونوں جاگ کر نگرانی کریں گے، رکھوالی کریں گے۔ لوگ اطمینان سے لیٹ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عباد بن بشر اپنے بھائی عمار بن یاسر سے کہتے ہیں او میرے بھائی، لاؤ ہم دونوں بھی باری بنا لیتے ہیں، رات کے پہلے پہر میں جاگوں گا، تم تھوڑا آرام کر لو، رات کے پچھلے پہر میں آرام کروں گا، تم پہرے داری کرنا۔ حضرت عباد ابن بشر سوچتے ہیں کہ رات کیسے کٹے گی، لاؤ پہرے داری بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، نماز کی لذت مل جائے گی، اللہ سے سرگوشی کا موقع بھی مل جائے گا، ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ نیت بات کر کے میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ ایک دشمن گھات لگا کے دیکھ رہا تھا، تیر کھینچ کر مارتا ہے، حضرت عباد ابن بشر کے جسم پہ لگتا ہے، خون کا فوارہ بہتا ہے، تیر کو نوچ کر جسم سے پھینک دیتے ہیں اور نماز کو ختم نہیں کرتے، توڑتے نہیں۔ دوسرا تیر لگتا ہے، جسم سے خون کا فوارہ بہتا ہے، حضرت عباد بن بشر نماز نہیں توڑتے ہیں۔ تیسرا تیر جب لگتا ہے تو گھسٹ کر کے اپنے بھائی عمار کو جگاتے ہیں۔ حضرت عمار جب خون کا فوارہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او میرے بھائی، تم تو خون میں لہو لہان ہو چکے ہو، ارے پہلا تیر جب لگا تھا تو تم نے کیوں نہیں مجھے جگا دیا؟ کہنے لگے میں نماز کے اندر اتنی لذت مجھے مل رہی تھی، قرآن کی میں تلاوت کر رہا تھا، ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، اتنا مزہ مجھے آ رہا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نے نماز کو بیچ میں سے توڑنا گوارا نہیں کیا، خون میں لہو لہان ہو جانا میں نے گوارا کر لیا، تیروں کو اپنے جسم پہ لینا میں نے گوارا کر لیا، لیکن میں نے نماز کو توڑنا، اس سورت کی تلاوت کو بند کرنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ اگر اللہ کے رسول نے مجھے جو پہرے داری اور ذمہ داری سونپی ہے، اگر اس میں خیانت کا ڈر نہ ہوتا تو میرے بھائی میری جان چلی جاتی، لیکن میں تمہیں بھی نہ جگاتا، میں سورت کی تلاوت کو کبھی ختم نہیں کرتا، نماز کو نہ توڑتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ذمہ داری جو سونپی ہے، اگر میں تمہیں نہ جگاتا اور وہ مشرک اور بھی نقصان لوگوں کا کر دیتا تو میں نبی کو کیا منہ دکھاتا کہ ہم نے تمہیں پہرے دار بنایا تھا، تم نے تو ہمارا نقصان کرا دیا۔ یہ ہوتی ہے نمازوں کی لذت۔ تو میرے بھائیوں آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں، نماز کچھ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، ہاں کہتے ہیں نا چلو یار ابھی فلاں نماز، ابھی عشاء باقی، یار چلو جلدی پڑھ کے بوجھ اتر جائے، یہ جملہ چھوڑ دیجئے، نماز بوجھ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے یہ فریضہ ہے، رکن ہے اسلام کا، تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، بس ہمیں فریضہ، لیکن ثواب کتنا ملے گا یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نمازوں کا ثواب کتنا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا نمازیں چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے۔ بس اسی 2 ٹاپک پہ میں بات کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج نمازوں سے کوسوں دور ہے۔
لاک ڈاؤن میں اتنی مصیبتیں ہم نے برداشت کی، کورونا وائرس کا قہر ہم نے دیکھا، خوف و ہراس کے ماحول میں بھی کتنے لوگوں کو اللہ یاد نہیں آیا، کتنے لوگوں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، اور کتنے لوگ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اس بیماری کا شکار ہو کر کے۔ میرے بھائیوں، مسجدیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں، ہے نا؟ جیا جوری کی مسجد پچھلے سال بھی میں آیا تھا، خستہ حال تھی، اس سال آیا، دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا، لاکھوں کی لاگت کی عالی شان مسجد بن کے تیار، لیکن نمازوں میں کتنی صف ہوتی ہے جمعہ چھوڑ کے۔ آپ آ کر کے مسجد میں، آج جلسے کا یہ ماحول ہے، ہر گھر میں 10 20 50 مہمان ہیں، پھر بھی میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تو 2-3 صف سے زیادہ مجھے نمازی نہیں ملے، جبکہ باہر کے لوگ آج گاؤں میں زیادہ آئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مسجد بنانے میں مسلمان بڑے ہی چاق و چوبند ہوتے ہیں، مسجد بنانے میں مسلمان بے دریغ اپنی دولت کو خرچ کر دیتے ہیں، جان توڑ محنت بھی کرتے ہیں، اپنا گھر بنے نہ بنے لیکن اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی ایسی تاریخ بھی مسلمان رکھتے ہیں، ایک رات میں بھی اس ہندوستان پاکستان کے اندر کئی مسجدیں ایسی ہیں جو ایک رات میں بنائی گئی ہیں، ایک رات میں، کسی کو ایک اینٹ رکھنے کا موقع ملا اور کسی کو نہیں ملا۔ ایسے بھی فیصلے عدالتوں سے ہوئے، مجسٹریٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، ایک رات میں اگر تم مسجد بنا لو تو یہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ ہمارے یوپی میں بھی ایک مسجد میں نے دیکھی، ایک رات میں، شام میں زمین تھی، صبح جب ہوتی ہے تو مسجد، پوری مسجد کمپلیٹ ایک رات میں۔ تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتنا جوش و ولولہ ہے، اتنا جذبہ ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک رات میں اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں۔ لیکن آباد کرنے کی جب بات آتی ہے تو ٹائیں فش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے گھر کو آباد وہ کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرتے ہیں جن کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، آباد کرنے والے بن جاؤ، صرف بنا کر کے مت چھوڑ دو، اسے آباد رکھو۔ مسجدوں کو بھرنے کی بھی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اس کی صاف صفائی کی بھی ذمہ داری ہے، رنگ و روغن کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح مسجدوں کو تلاوت، ذکر اور نمازوں سے آباد کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو آئیے نمازوں کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ جو نمازی ہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوش ہو جائیے۔ ذرا نبی کی زبان پہ نماز والوں کی فضیلت ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ رات کی تاریکی میں جو مسلمان مسجد چل کے جاتے ہیں، بزرگوں سے پوچھ لیجئے، جب لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں کس طریقے سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ آج تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گلیاں روشن ہیں، راستے روشن ہیں، لیکن جو مسلمان تاریکی میں اندھیرے میں چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل ایک نور اور روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا، چمکتی ہوئی لائٹ ہوگی۔ قیامت میں آپ کے لیے لائٹ ہوگی۔ اور دیکھو، قیامت میں ہی نہیں، آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے۔ جو نمازیں مستقل پڑھتے ہیں ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔
اور میرے بھائیوں یہی نماز قبر میں بھی آپ کے لیے روشنی پیدا کرے گی. قبر کی ظلمت میں, قبر کی تاریکی میں, قبر کی وحشت میں یہ نماز آپ کے لیے روشنی کا سبب بن جائے گی. اور آخرت میں جب پل صراط پار کرنا پڑے گا, بال سے باریک تلوار سے تیز, جس پہ مومنوں کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا, ہر آدمی کو اللہ نور عطا کرے گا, ہر مومن کو نور ملے گا, عمل کے مطابق نور ملے گا. کسی کا ایمان دنیا میں پہاڑ کے برابر ہے تو اس کو پہاڑ کی طرح نور ملے گا, اور وہ پل صراط پہ پلک جھپکتے ہی پل صراط پار کر جائے گا. اور کسی کو کھجور کے جھاڑ کے مثل نور ملے گا, وہ تیز رفتار اونٹ یا گھوڑے کی طرح پل صراط پار کر جائے گا. لیکن جن مومنوں کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا بجھتا ہے, جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, ان کو ہلکی روشنی ملے گی. پیر کے انگوٹھے میں ایک بلب جلے گا ہلکا سا, کبھی جلے گا تو چلے گا, بجھے گا تو رکے گا. جو کمزور ایمان والے ہوں گے پل صراط پہ ان کو ٹمٹماتا ہوا چراغ جیسے ہوتا ہے یا ٹمٹماتا ہوا بلب, تو روشنی جب ہوگی تو چلے گا, اور روشنی بجھے گی تو رک جائے گا. اور پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ کانٹے ایسے جھپٹا ماریں گے, پکڑنے کی کوشش کریں گے, پکڑ کے جہنم میں پھینکنے کی کوشش. چونکہ وہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کی پیٹھ پہ ہے, یہ پل صراط ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے. جو گزر گیا وہ جنت کا دروازہ دکھ رہا ہے, جائیے اہلاً و سہلاً, فرشتے کہیں گے آ جاؤ. اور جو گر گیا وہ جہنم میں جائے گا. تو روشنی جلے گی بجھے گی, لیکن جو مومن ہوں گے گھسٹتے ہوئے کسی طریقے سے پل صراط پار کر جائیں گے, اور جو لوگ جمعودے منہ جہنم میں گر جائیں گے. میرے بھائیوں پیچھے پیچھے منافقین لگے ہوئے ہوں گے. منافقوں کی روشنی جیسے پل صراط کے بیچ میں پہنچیں گے بجھ جائے گی, اس لیے کہ دنیا میں یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے, زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے, سینے میں کفر چھپا کے بیٹھے رہتے تھے, غداری کرتے تھے. اس لیے قیامت میں ان کے ساتھ بھی وہاں دھوکہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے, اندھیرے میں رکھتے تھے, اس لیے پل صراط پہ ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. مومن تو گزر جائیں گے, لیکن منافق عودے منہ اسی جہنم میں گر جائیں گے. قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی مومنوں سے, ارے تھوڑا رک جاؤ, ہمیں بھی اپنے نور کے سائے میں لے کے پل صراط پار کر دو. قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا تم پیچھے لوٹ جاؤ, فالتمسوا نورا, وہیں کہیں اپنی روشنی تلاش کر لو, ہمارے پاس تمہارے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے. منافق عودے منہ جہنم میں گر جائیں گے, اور جو مومن ہوں گے, اللہ اکبر, یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, اس دن آپ مومن مردوں مومنہ عورتوں کو دیکھیں گے, ان کے سامنے اور دائیں نور چلتا ہوا ہوگا, روشنی چل رہی ہوگی, مومن اجالے میں ہوں گے. تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت میں آپ کے لیے نور ہو جائے, روشنی ہو جائے, اجالا کا انتظام ہو جائے, تو آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. قبر کی وحشت اور ظلمت میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے انتظام ہو جائے روشنی کا, تو آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. دنیا میں اگر چاہتے ہو چہرہ جگمگانے لگے تو نماز پڑھنی پڑے گی. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں نمازوں کے حوالے سے. ذرا جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں نماز, یہ ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بوجھ سمجھتے ہیں. ابھی بے نمازیوں کی طرف میں آ رہا ہوں, ہاں ابھی میں آ رہا ہوں, ابھی تو ان کی طرف میں آیا ہی نہیں ہوں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو جو لوگ نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ڈھنگ سے نمازیں پڑھتے نہیں ہیں, میرے بھائی نماز کی اہمیت اور فضیلت ذرا دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد جاتا آتا ہے,
اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح. جب مسلمان مسجد آتا جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کر دیتے ہیں. جنت میں محل چاہیے، اللہ کے ہاتھوں اگر چاہتے ہو کہ مہمان نوازی ہو تو میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو مسجدوں کا چکر لگانا پڑے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جنت کے کتنے خریدار ہیں. اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی. ہم حور کے غلماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ طلبگار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ کے حضور خشوع خضوع سے سجدہ کیجئے. آج ہم نمازوں کی طرف آتے ہیں، ہمارا دل دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کا حساب کرنے ہم نمازوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا. میرے بھائیوں کامیابی صرف ان مومنوں کو ملے گی جو خشوع خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرمائے، ایک آدمی آتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع ڈھنگ سے نہ سجدہ ڈھنگ سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو مات علی ھذا لمات علی غیر ملت محمد. اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو غیر ملت محمد پہ مرے گا، محمد کے دھرم پہ نہیں مرے گا. آپ نے فرمایا یہ آدمی ایسی نماز پڑھ رہا تھا جس طرح کوا خون پہ اپنی چونچیں مارتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا، رکوع سجدہ ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا. اور رکوع سجدہ جو ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، نماز میں ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح، اس کی مثال اس بھوکے کی طرح ہے، اس بھوکے کی طرح جو ایک دو کھجور کھاتا ہے مگر اس کی بھوک نہیں مٹتی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے حضور نہایت اطمینان اور سلیقے کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں برباد ہو جائیں. آج اکثر مسلمانوں کی نمازوں کا یہی حالت ہے کہ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دنیا میں مست رہتے ہیں، دنیا کا حساب جوڑ رہے ہیں. بس خالی روٹین کی عبادت ہے، دکھاوے کی عبادت ہے کہ لوگ نئی نماز پڑھیں گے تو دنیا کیا سمجھے گی. میرے بھائیوں ایسی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ اگر آپ جو ہے بغیر دل سے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں جاتے، محبت میں نہیں جاتے. ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، مسلح ریشم کے بیمار سجدے، ریاکار سجدے ہیں، نادار سجدے ہیں، بے ذوق بے نور مردار سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ آپ تہیہ کر کے جائیے کہ ہم جتنی بھی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے ڈر سے پڑھیں گے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھیں گے، کسی ریا کے لیے نہیں پڑھیں گے، کسی شہرت کے لیے نہیں پڑھیں گے. خشوع اور خضوع سے اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے.
اب آئیے تھوڑے سے وقت میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ارے اتنی وعیدیں ان کے لیے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، ان کے لیے اتنی سزائیں ہیں، تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گوری گوشت کھانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے آپ۔ میرے بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ کے پھرا کرے، گورو گوشت تینوں ٹائم کھایا کرے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر والشرک کی ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ آدمی ہے اور یہ شرک اور کفر ہے، یہ آدمی ہے، یہ کفر اور شرک ہے، بیچ میں کوئی چیز اگر حائل ہے تو نماز ہے۔ جب نماز نہیں پڑھتا آدمی تو کفر اور شرک کی باؤنڈری میں گھس جاتا ہے، کفر اور شرک کی باؤنڈری میں گھس جاتا ہے۔ اور اسی لیے سلف صالحین کا قول ہے کہ کسی بھی عمل کو چھوڑنا نبی کے صحابہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ تو نماز جو نہیں پڑھتے ہمارے ہاں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا بیڑی سگریٹ یا تمباکو، علماء نے اس کو مکروہ کا فتویٰ دے کر کے ہلکا کر دیا، ایسے ہمارے یہاں علماء نے نماز چھوڑنے کو مکروہ بتا کر، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا مولوی صاحب؟ نہیں، مطلب اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے اگر یہ فتویٰ دیا گیا ہوتا کہ جان بوجھ کے اگر کوئی نمازیں برابر چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیو آج مسلمانوں کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح نمازی بے نمازی بن کے گھومیں۔ ہر گھر میں دعویٰ کرتا ہوں، چاہے میرا گھر ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا گھر ہو، ایک دو بے نمازی ہر گھر میں ملیں گے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے۔ کسی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کسی کی بیوی نہیں پڑھتی، کسی کا باپ نہیں پڑھتا، کسی کا دادا نہیں پڑھتا، کسی کی دادی نہیں پڑھتی، کسی کی نانی نہیں پڑھتی، ہر گھر میں ایک دو بے نمازی آپ کو ملیں گے۔ یہ اسی نرم فتوے کا نتیجہ ہے۔ سعودی عرب وغیرہ کے علماء کا ایک فتویٰ ہے کہ جو جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ تہیا کر کے یہاں سے اٹھیے انشاءاللہ کہ یہ جو جیا جوری کی مسجد بنی ہے، ایسے ہی آس پاس کے گاؤں میں گھوما ہوں، دیکھا ہوں، چاہے وہ آپ کا للمٹیا ہو، چاہے نیما ہو، قدمہ ہو اور بسٹیا ہو، اور نہ جانے کتنے گاؤں، مسجدوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ایک گاؤں میں 4 4 6 6 10 10 مسجدیں بھی بڑے بڑے گاؤں میں ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس مسجد میں جاؤ اکثر مسجدیں میرے بھائیوں خالی نظر آتی ہیں۔ اس لیے مسجدوں کو بھرنے کا اہتمام کرو، صرف جلسہ گاہوں کو بھرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ تہیا کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اس لیے میں آخری میسج اور پیغام جو دینا آپ کو چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اس نظم کے حوالے سے جو میں میسج دینا چاہتا ہوں، بس اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا کہ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، یہ عہد کیجئے، ایگریمنٹ، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، وفا والے سجدے، کون سے سجدے؟ وفا والے سجدے، رضا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بڑی تشنگی سے توجہ کے سجدے، وفا والے سجدے، رضا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، وہ سجدوں کے شوقین
غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشے. آمین. توفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.